میری نوائے پریشاں کو شاعری نہ سمجھ، میری نوائے پریشاں کو شاعری نہ سمجھ کہ میں ہوں محرم راز درون میں خانہ۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آئیے اقبال کی زندگی اور آپ کی شاعری کا مختصر خاکہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 9 نومبر جیسا کہ آپ جانتے ہیں اقبال ڈے کے حوالے سے منایا جاتا ہے۔ اس دن افق پر ایک ایسا ستارہ طلوع ہوا جس کی روشنی نے چہار دانگے عالم کو روشن کر دیا۔ اقبال ایک عظیم شاعر ہیں جنہوں نے 1930 میں ایک آزاد وطن کا خواب دیکھا اور اس نے برصغیر کے مسلمانوں میں اپنی شعر و شاعری کے ذریعے آزادی کی ایک نئی لہر پھونک دی۔ حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے 2 حصے ہیں۔ زندگی کے پہلے حصے میں وہ ایک آزاد منش انسان ہیں، جبکہ زندگی کا دوسرا حصہ وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں اللہ رب العزت نے ان کے اوپر اپنا خاص کرم فرما دیا۔ اقبال مجموعی طور پر ایک مینارہ نور کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان سے اقتصاب فیض کرنے اور ان سے متاثر ہونے والوں کا حلقہ بہت وسیع ہے۔ انہوں نے اپنی فکر و نظر سے برصغیر میں پورے ایک عہد کو متاثر کیا، چنانچہ انہیں بجا طور پر 20ویں صدی کا مجدد اور عہد آفریں شاعر تسلیم کیا گیا ہے۔ کسی نے لکھا کہ اقبال برصغیر ہی کے نہیں، بنی نوع انسان کی لازوال تہذیب کے ایک برگزیدہ مفکر اور شاعر کی حیثیت سے ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ اقبال کی شاعری آب حیات کا خزانہ ہے جس سے زندگی اور زندہ دلی کے چشمے ابلتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اٹھائے کچھ ورق لالے نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری۔ آپ نے گلشن شعر و ادب کی روش پر ایسے گل بوٹے کھلائے ہیں کہ جن کی بھینی بھینی خوشبو تا قیامت حضرت انسان کے قلوب و اذہان کو فرحت بخشتی رہے گی۔ شاید اس کا احساس خود حضرت اقبال کو بھی نہیں تھا، اس لیے عالم بے خودی میں وہ کہہ گئے، اقبال تو اقبال سے آگاہ نہیں ہے، اقبال تو اقبال سے آگاہ نہیں ہے، کچھ اس میں تمسخر نہیں واللہ نہیں ہے۔ حضرت علامہ اقبال کا کلام خوبصورت انداز بیان کی دلیل ہے۔ آپ نے نظم کے لیے بھی غزل کا نرم شیریں اور حسین لہجہ اختیار کیا۔ اپنے اس کلام کی خوبی کی بابت آپ خود فرماتے ہیں، انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے، انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم، مقامات آہو فغاں اور بھی ہیں، اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں۔ اقبال کی شاعری کا ایک بڑا حصہ ایسے مضامین پر مشتمل ہے جن کو ہم تصوف کے اسی اخلاق و عمل کی تعلیم قرار دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر تزکیہ نفس کی اہمیت کو بیان کیا اور فرمایا، دل سوز سے خالی ہے نگاہ پاک نہیں ہے، اگر دل سوز سے خالی ہے نگاہ پاک نہیں ہے، پھر اس میں عجب کیا کہ تو بے باک نہیں ہے، ہے ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پنہاں، غافل تو نراہ صاحب ادراک نہیں ہے۔ تو اقبال ان اشعار کے ذریعے ایک صوفی شاعر بھی ہمیں نظر آتے ہیں۔ اقبال اپنے آپ کو رومی کا مرید ہندی کہا کرتے تھے،
اس وجہ سے اقبال سے یہ بعید ہے کہ وہ تصوف کی ہر اچھی بری قدروں کو ایک ہی نظر سے دیکھے۔ اقبال کی نظر بہت وسیع تھی۔ انہوں نے مشرق و مغرب کے فلسفے کو پڑھا تھا۔ بلا شبہ وہ اردو کے سب سے زیادہ پڑھے لکھے شاعر تھے۔ جب اقبال صوفی اور ملا کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں، ان سے مراد عام صوفی یا ملا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ روایتی صوفی یا ملا ہے جو اسلام کی حقیقی روح تصوف سے خالی ہو۔ ایسا صوفی جو صرف کشف و کرامات کو ہی سب کچھ سمجھے اور حقیقی روحانی کردار سے خالی ہو، اقبال نے اس پہ بھی تنقید کی ہے۔ اور ایسا ملا جو صرف اپنی جرأت گفتار پر ہی ناز کرتا ہو اور کردار سے خالی ہو، اس کو بھی تنقید کا نشانہ انہوں نے بنایا ہے۔ فرماتے ہیں، ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار، صوفی کی طریقت میں فقط مستی حوال، وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، ہو جس کے رگو پے میں فقط مستی کردار۔ رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، حیدری فقر ہے میں دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اقبال کے ذہن اور فکر کو نیا رنگ اور آہنگ نصیب ہوا اور ان کی شاعری میں عشق کی گرمی اور سوز و گداز بھی پیدا ہوتا چلا گیا۔ انہوں نے عشق ملت، عشق انسانیت، عشق رسول اور عشق باری تعالیٰ کی تمام ضروری اور حیات بخش منزلیں طے کر لی۔ بلا شبہ اقبال اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو جو ان کے اوپر ہوئی، اس کو یوں بھی بیان کر گئے ہیں، اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے۔ اقبال ایک عہد شناس اور عہد ساز شاعر تھے۔ اقبال ہی اردو کے وہ پہلے شاعر ہیں جنہوں نے ایک عہد پیدا کیا ہے اور اپنے عہد کے ذہن کو ترقی کی سمتوں سے روشناس کرایا ہے، اور اپنے سننے والوں میں جرأت پیدا کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرا کے در و دیوار ہلا دو، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشۂ گندم کو جلا دو، کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہ پردے، پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو۔ خودی، یقین، عشق اور عمل پہ ہم ان کے فلسفے کے سب سے نمایاں اور بنیادی عناصر ہیں۔ آپ نے اپنے اشعار میں دوسروں کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے والے کو فقر کا پرتاؤ کہا ہے، اللہ عز و جل کے احکام پر چلنے والوں کو مومن بتایا ہے، بلندیوں پر اڑنے والے پرندے کو شاہین کہا ہے۔ یہاں آپ کی مراد مسلم نوجوان ہے، اور مسلم نوجوان کو وہ شاہین مصطفیٰ قرار دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ الغرض اقبال کی شاعری میں ایک ایسا تنوع ہے جو آج کی نوجوان نسل کو کچھ کر گزرنے کا حوصلہ بخشتا ہے، ساتھ ساتھ ایک کامل مسلمان اور سلجھا ہوا دانشور بھی عطا کرتا ہے۔ آپ کی شاعری میں فکر و فلسفے کا ایسا گہرا رچاؤ ہے کہ جب ان کے کلام کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ اس اعتبار سے بھی ایک عظیم شاعر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مرد مومن کے اشعار کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کے سامنے پروفیسر شہزاد قادر بات کر رہا ہوں۔ آج اقبال ڈے ہے اور قدرتی طور پر میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، گلا بھی خراب ہے، لیکن کیونکہ میرا چینل حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سلطان العاشقین حضرت خواجہ غلام فرید سنگھ کی شاعری کے حوالے سے ہے، طبیعت کی ناسازی کے باوجود
مجھ سے آج چپ نہیں رہا جا سکا اور میرے دل نے چاہا کہ آپ کے سامنے اقبال کے چند اشعار اور ان کا تعارف آپ کی پیدائش کے حوالے سے اور 9 نومبر کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھوں۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ اقبال کے کلام کے نادر نمونے سننے کے لیے میرے یوٹیوب چینل پر تشریف لائیے۔ بہت شکریہ۔